خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے خلافت موومنٹ پہ، اس کے بعد ایک بحث سی شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ خلافت موومنٹ ایک اسلامک ریوائول کی بنیاد تھی یا کہ یہ ایک ہندو مسلم یونٹی تھی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں، دونوں طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ہوا یہ تھا کہ 1857 کے بعد جو انگریزوں نے ایڈمنسٹریشن اپنی بنائی اور الیکشن کا سسٹم، سیپریٹ الیکٹریٹس، ان سارے طریقوں کے ذریعے انہوں نے ایلیٹ پالیٹکس کو پریفرنس دی۔ میسز جو تھے وہ اس کے باہر تھے۔ تو اور میں نے بتایا کہ 1909 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا تھا مین سٹریم سیاست سے بائی گیونگ دیم سیپریٹ الیکٹریٹس، کہ مسلمان ووٹر جو ہے وہ مسلمان کو الیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ چند پالیسیز تھیں، ساتھ ساتھ الیکشن بھی تھے۔ ہاں جی، میں نے بتایا کہ 2-3 چیزیں ہوئیں خلافت موومنٹ کے ارد گرد۔ ایک تو خلافت عثمانی، آٹومن امپائر کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جنگ کے بعد مکہ، مدینہ اور بغداد جو ہیں، یہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ آٹومن سلطان کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن ایسے تو نہیں ہوا۔ ٹریٹی آف سیوریز جو ہے یا سرو جسے، اس میں تو یہ سارے علاقے عرب علاقے لے لیے تھے انہوں نے، الائڈ پاورز جو تھیں، مینلی برٹن اینڈ فرانس نے۔ تو وہ جو وعدہ تھا ایک طرح کا، وہ پورا نہیں ہوا۔ تو اس کے اوپر مسلمانوں کا ری ایکشن آیا۔ اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ ری ایکشن، کیا یہ اسلامک ریوائولسٹ تھا یا یہ ایک اینٹی امپیرلسٹ، اینٹی کلونیل، اینٹی برٹش سیاست کا حصہ تھا؟ اس کو 2 ہی طریقے دیکھنے کے ہیں۔ ایک کہ 1857 کے بعد یہ ایک اس قسم کا چیلنج برٹش گورنمنٹ کی طرف آیا تھا۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں نے، ہندو جو تھے سب کانٹیننٹ کے، ان کے ساتھ ان کی مدد چاہیے تھی۔ تو اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس جو تھی، اس کے پاس گئے یہ مسلمان لیڈر، اور مہاتما گاندھی نے ان کا ساتھ دیا۔ تو 1857 کے بعد سوم آنند کی کتاب ہے، وہ لاہور کے ہندو تھے، وہ لکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ سے پہلے تو میرے والد جب بازار میں جاتے تھے اور کوئی مسلمان ٹچ کر جاتا تھا تو گھر آ کے وہ کپڑے بدلتے تھے، کیونکہ یہ جو پریجوڈسز تھیں کاسٹ سسٹم کی، پولوشن کی، یہ اس کو تو آپریٹ کرتی تھیں۔ لیکن خلافت موومنٹ نے ایسی برادری کریٹ کی کہ ہندو مسلمان مل کے کیمپین میں آ گئے۔ تو 1857 اینڈ دین 1919 سے 1922 تک یہ ہندو مسلم یونٹی کم از کم ناردرن انڈیا، نارتھ ویسٹرن انڈیا میں آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ پہ۔ بائی بائی کا یہ ایک اعلان بھی ہوا۔ لیکن جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کو اس سے ایک، کیونکہ مہاتما گاندھی نے کانگریس میں آ کے اس کو ایلیٹ پارٹی کے بجائے عوامی پارٹی بنا دیا تھا، 4 آنے سالانہ ممبرشپ بنا دی تھی، تو جو چاہے جوائن کر سکتا تھا۔ تو کانگریس واز نو لانگر این ایلیٹ پارٹی، وہ تو میس پارٹی بن گئی تھی۔ ادھر سے یہ خلافت موومنٹ آ گئی، ادھر سے جلیاں والا باغ کی ٹریجڈی ہوئی، اس سے پہلے راؤلٹ ایکٹس آئے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اور محمد علی جناح کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1919 میں ہی واز پارٹ آف دا مسلم لیگ ڈیلیگیشن، جو انگلینڈ جا کے انہوں نے پلیڈ کیا کہ آپ آٹومن امپائر کے ساتھ یہ جو آپ سلوک کر رہے ہیں یہ مت کریں، ہندوستان کے مسلمان اس سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن کسی نے نہیں سنی۔
پھر میں نے ان کا بیان سنایا آپ کو لاسٹ ٹائم، وہ آپ دوبارہ ویڈیو میں دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے ہماری لبرٹی یعنی راولٹ ایکٹس کے ذریعے ختم کی، اب ہماری جو فیتھ ہے اس پہ حملہ کر رہے ہیں بائی اینڈنگ اور اٹیکنگ دا آٹومن امپائر جو وعدے کیے تھے۔ تو یہ 1857 کے بعد یہ ایک مینیفیسٹیشن تھی ہندو مسلم یونٹی کی، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوا، جہاں یہ موومنٹ ناردرن ہندوستان میں سندھ کے اندر اور یہ فرنٹیئر کے اندر اور ادھر یہ اردو اسپیکنگ ناردرن انڈیا اور تو اور بنگال سے بھی لوگ آ گئے تھے. سور وردی واز پارٹ آف اٹ. چودھری خلیقو زمان who were young people they also joined. اور پھر کانگریس کے کہنے پر جو ہندوستان کے ہندو ہیں وہ بھی اس سٹرگل میں مسلمانوں کا حصہ بنے. تو اب ظاہر ہے انگریزوں کے لیے یہ کوئی خوشی کی خبر تو نہیں تھی. تو ساتھ ساتھ 1920 میں ساؤتھ انڈیا کے اندر موپلا ایک اپرائزنگ ہوئی، مسلمان جو ہیں وہاں پہ مالیبار کورس پہ انہوں نے ہندوؤں پہ حملہ کر دیا کہ وہ لینڈ لارڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ کس نے کروایا، کیسے ہوا، کتنے ہندوؤں کو کتنے مسلمانوں نے مارا، اس پہ کئی خبریں ہیں. مہاتما گاندھی پہ ایک الزام بھی ہے کہ ہی ڈنٹ پے اٹینشن، لیکن ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ کانگریس نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی جو جا کے وہاں پہ پوری انکوائری کرے کہ ہوا کیا ہے، جس کو انگریز حکومت نے جانے کی اجازت نہیں دی. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. ایک تو یہ ہے. ادھر 1923 میں مسٹر سورکر نے ہندوتوا لے آئے، حالانکہ کالا پانی میں جہاں پہ وہ ایز اے ریولوشنری گئے تھے اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے 2-3 قتل کروائے ہیں. ہاں جی، وہاں پہ معافیاں مانگ مانگ کے وین ہی واز ریلیزڈ ہی واز اے ڈفرنٹ مین. پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی انڈیاز انڈیپینڈنٹ اسٹرگل، جس میں ہندو مسلمان یونٹی کی بڑی تعریف تھی. 1923 میں اب آ کے بجائے انگریز حکومت کی جو یہ جبر تھا اس کے خلاف اور جنہوں نے سزائیں دی تھی، ہی ٹرنڈ اگینسٹ مسلمس. کئی اب خبریں ہیں کہ کیا یہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، معافیاں تو انہوں نے بار بار مانگی، ایوری باڈی نوز. اور ارون شوری ہیں جو منسٹر رہے واجپئی جی کی حکومت میں، ان کی کتاب ہے دا نیو آئیکن، وہ آپ پڑھ لیں، میرے کہنے پہ نہیں. ڈو یور اون ریڈنگ. تو ہی ہیڈ کم بیک وتھ ہندوتوا، ہندو ورسز مسلمان مسئلہ ہو گیا. ادھر سے 1924 میں کسی نے کوئی پیمفلٹ چھاپ دیا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جو پروفٹ آف اسلام کے خلاف تھا، یا کوئی پوئم تھی. وہاں ہندوؤں سکھوں پہ حملے ہوئے، وہ بھاگ کے پنجاب کی طرف آئے، اور پھر 1925 کے اندر RSS قائم ہو گئی. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ خلافت موومنٹ واز آفٹر 1857 ون مور اوکیزن جہاں ہندو مسلمان اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن یہ 2-3 چیزیں ہونے کے بعد پھر وہ یونٹی جو ہے وہ قائم نہ رہ سکی، بلکہ اس کے بعد کچھ کمیونل حملے بھی ہوئے. ہاں جی. اور یہ ایک شدھی اور سنگٹھن موومنٹ ہندوؤں نے شروع کر دی، اور ادھر سے تنظیم اور تبلیغ کا سلسلہ مسلمانوں نے کر دیا. یہ کہاں سے ہو رہا تھا؟ کیا یہ اسپونٹینیس چیزیں تھیں یا کہیں نہ کہیں کوئی ان کو موبلائز بھی کر رہا تھا؟ دیکھیں، جو یہ ہوتے ہیں نا اپنا کیا کہنا چاہیے، انٹیلیجنس سروسز، ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، سول حکومت سے الگ بھی اپنی حرکتیں کرتے ہیں. تو وی ڈونٹ نو کس نے کس کو کہا، کیسے ہوا. آل آئی وانٹ ٹو سے اس کے 2 طریقے دیکھنے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان دوبارہ ایک دفعہ پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بنے، جبکہ 1909 میں ان کو الگ کر دیا گیا تھا، اور 1919 میں خلافت موومنٹ میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی. وہ پھر 1922 میں جب پولیس اسٹیشن پہ ایک حملہ ہوا اور کئی پولیس مین مار دیے، تو
گاندھی نے اس کو کال آف کر دیا، وہ پھر ٹھپ ہو گئی، اور بعد میں 1924 میں ٹریٹی آف لوزان کے بعد اتا ترک نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ خلافت تو ختم ہو گئی ہے، خلیفہ جو ہے وہ تو ایک وہ ہی از این پرزنر ان دا ہینڈز آف دا الائز، جو چاہتے ہیں ان سے کرا لیتے ہیں. تو وی abolish the caliphate because it doesn't exist as an independent body of Muslims. It's a creature of imperialist policy. تو وہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. اور اتا ترک کے حق میں مولانا آزاد کا بیان ہے، کئی اور ریڈیکل مسلمانوں کا ہے، جبکہ کچھ لوگ وہی پرانے خلیفہ کے ساتھ بھی رہے، جس میں وہ محمد علی جوہر اور ان کے بھائی بھی ہیں، ایک رائٹ ونگ تھا، ایک لیفٹ ونگ تھا. تو دس از اندر وے آف لوکنگ اٹ. نو ڈاؤٹ یہ جو ریڈیکل مسلمان ہیں وہ واپس آئے سیاست میں اس کے ذریعے خلافت کے ایشو پہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بنیاد بنی ہندو مسلمان مل کے انگریزوں کو دوبارہ چیلنج کریں آفٹر 1857، جس کو پھر کنفرنٹ کرنے کے لیے کئی حرکتیں ہوئیں جو سیاست کا حصہ بنی. تو آئی تھاٹ آئی پٹ دس آن ریکارڈ. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ.